ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو رمضان الکریم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، رمضان اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک مہینہ ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم اپنے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں، ایک ایسا سفر کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت تک پہنچا سکتی ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے اس رمضان کے مہینے کے حوالے سے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے روح رمضان، اور اس سیریز میں ہم مختلف اسکالرز کو اور اسپیکرز کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور ہماری رہنمائی کریں دین کے حوالے سے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ کہ اس رہنمائی پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں۔ اسی حوالے سے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب شارق عبداللہ علوی صاحب کو۔ جناب شارق عبداللہ علوی صاحب بائی پروفیشن ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں، اور ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ MBA انہوں نے کیا ہے، اور ساتھ میں آپ نے دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے، رجوع القرآن کورس کے آپ نے 2 سال مکمل کیے ہوئے ہیں، اور آپ مختلف فورمز پر اسلام کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں۔ تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب شارق عبداللہ علوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بھی رمضان کی مبارکباد۔ خیر مبارک، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ تو عبداللہ صاحب، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس رمضان کے مہینے کو، کہ جو آج مہینہ آغاز ہو رہا ہے، اس کا ہم بہترین فائدہ اٹھا سکیں، بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کی کیا اہمیت ہے، رمضان کے مہینے کی؟ سال کے 12 مہینوں میں ایک یہ مہینہ اتنا اہم کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کسی بھی معاملے کو ہم سب الحمدللہ ہم سب اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان اپنے ذہن میں ایک تصور رکھتا ہے، نظریات رکھتا ہے، اور ان نظریات کے حوالے سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو کسی بھی شے کی اہمیت یا کسی بھی شے کی جو امپورٹنس ہے، اس کی جو بھی کریٹیکیلٹی ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ میرے مقصد کے ساتھ کتنی الائن کرتی ہے۔ تو اگر رمضان کی ہم بات کریں تو رمضان کو، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کس لیے ہیں، ہم ہیں کیوں، ہماری ایگزسٹنس کس لیے ہے، ہماری زندگی کس لیے ہے۔ اور جب ہم اس کو دیکھیں گے تبھی ہمیں رمضان کی اہمیت کا بھی صحیح معنوں میں اندازہ ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اگر ہم اپنے مقصد حیات کی بات کریں تو ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کا بہت احسان ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم عارضی طور پر آئے ہیں، ایک مسافر کی طرح آئے ہیں۔ بے شک۔ اور اس مسافر کی منزل وہی ہے، جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول، ہماری منزل یہی ہے۔ جب ہماری منزل یہ ہے تو ہر وہ چیز جو کہ ہمیں ہماری منزل سے قریب لے کر جائے گی وہ ہمارے لیے اہم ہو جائے گی۔ تو رمضان بھی گویا ایک سواری کی طرح ہے، یہ ہمارے سفر میں ہمیں تیز سفر کرنے کی ایک موقع فراہم کرتا ہے، اور ہمارے مقصد تک پہنچنے میں ایک طرح سے بوسٹر کا کام کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہمیں ایک بونس کے طور پر دیا ہے کہ تم سب میرے پاس آنا چاہتے ہو تو یہ تمہیں میں سواری عطا کر رہا ہوں، گویا یہ تمہارا یہ سفر جلدی طے کروا دے گی۔ اللہ کی طرف پہنچنے، اللہ کی طرف جانے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہ ایک بونس مہینہ ہے، اور اگر ہمارا مقصد واقعی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو تو ہمارے لیے رمضان ایک گولڈن چانس ہے کہ ہم اس کو بھرپور استعمال کریں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ اب آپ نے جو ذکر کیا یہاں پر کہ یہ رمضان ایک بونس مہینہ ہے اور یہ ہمیں ہمارے مقصد سے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو آپ ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ ہم اس مہینے سے کیسے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی یہ وہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے بونس دیا ہے اور اب اس کا آغاز ہوا ہے، تو ہم کس طریقے سے اس کو اصل اپنے مقصد تک پہنچنے میں ہم اس میں بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کے بارے میں خود قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ تو وہ ہے، اس کی شناخت وہ ہے، اس کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ تو گویا یہ جو مہینہ ہے اس کی اہمیت، اس کو بہترین گزارنے میں بھی کچھ نہ کچھ عمل دخل قرآن کا بھی رہے گا۔ پہلی بات تو یہ آ گئی، کیونکہ یہ ہے ہی مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے۔ تو پہلی بات جو اس میں سمجھ لیں، سب سے اہم بات سب سے پہلے میں ذکر کروں تو اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ گزارا جائے، یہ سب سے اہم ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم کوشش کریں کہ ہم عبادات، یعنی وہ سارے کام جو اللہ کی خوشنودی کے حاصل کرنے والے ہیں، کیونکہ اصل میں ہوا کیا ہے کہ دیکھیں، سفر تو ویسے ہی طے ہو رہا ہے لیکن رفتار بڑھ گئی ہے۔
تو میں ایک نماز پڑھ رہا ہوں وہ 70 نمازوں کے برابر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نماز جو ہے وہ 70 نمازوں کے برابر, ایک فرض نماز 70 فرض کے برابر ہو جاتی ہے, اور ایک سنت جو ہے وہ یا نفل نماز جو ہے فرض کے برابر ہو جاتی ہے. تو رفتار بڑھ گئی ہے, اعمال ویسے ہی ہیں, رفتار بڑھ گئی ہے. تو اس رفتار کے لیے ظاہر ہے کہ پھر مجھے صحیح سمت میں جانا پڑے گا. صحیح سمت کیا ہے کہ میں نیک کاموں کو زیادہ سے زیادہ کروں, رمضان کو بہترین انداز میں گزارنے میں سارے نیک کام جو بھی اللہ نے ہمیں بتائے ہیں, اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں, وہ تمام نیک کام ہمیں بڑھا دینے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا تھا کہ جب رمضان آتا تھا تو آپ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے, اور آپ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ تیز چلنے والی آندھی کی طرح نیک کام کرنا شروع کر دیتے تھے. تو بالکل اسی طرح ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی ذکر میں گزاریں. جو وقت ہم فزیکلی کسی جگہ مصروف ہیں تو اس میں بھی اپنی زبان کو ہم ذکر سے تر رکھیں, جس کو ہم کہتے ہیں. ایک بہت اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں تراویح کی نماز کے شکل میں بھی ہمیں عطا کیا ہوا ہے. تو تراویح کی نماز بھی ہم پڑھیں, اس میں بھی قرآن سنیں, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور دیکھیں قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس نعمت کی ایک خاص بات ہے, اور وہ خاص بات یہ ہے کہ یہ کلام ہے, یہ بات چیت ہے. اور بات چیت صرف ایک کتاب نہیں ہے, صرف ایک کتاب نہیں ہے. یا اگر ہم یہ بھی کہیں کہ قرآن ایک معجزہ ہے, تو معجزہ یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح کا معجزہ نہیں ہے. یہ معجزہ ایسا معجزہ ہے جس کے اندر پڑھنا سمجھنا یہ کلام ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک معنی ہے, اس کے اندر وسعت ہے, اس کے اندر حکمت ہے, اس کے اندر بہت کچھ ہے. تو بالکل اسی طرح رمضان میں نیک کام کرے انسان بہترین انداز میں, صدقہ خیرات کرے. ایک ہو گیا, آپ سمجھیں کہ صدقہ میں نے جو نفل صدقہ ادا کیا تو اس کا جو فرض صدقے کے برابر یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے برابر فائدہ ہوگا. اور اگر کوئی شخص فرض صدقہ ادا کرتا ہے تو 70 دفعہ جیسے زکوٰۃ اس نے ادا کی ایسا اس کو ثواب ملے گا. تو ہمیں نیک کاموں کے اندر بہت زیادہ بڑھوتری کر دینی چاہیے. بے شک. اچھا, اب ایک چیز ہم سب نے نوٹ کی ہوگی, آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا, اور یہ ہم سب کے ساتھ معاملہ ہے کہ ہم رمضان کو جب آغاز کرتے ہیں تو بگننگ میں ہمارا جو جوش ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اعمال بھی بہت اچھے ہو رہے ہوتے ہیں, کام بھی بہت اچھے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے رمضان سے ہم گزرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے وہ ہمت یا تو کمزور پڑ رہی ہوتی ہے یا موٹیویشن لوز کر رہے ہوتے ہیں. تو کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ ہم پورے مہینے میں اسی جذبے کے ساتھ, جیسے اب یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے, تو کس طریقے سے ہم اس پورے مہینے میں اسی ولولے, اسی موٹیویشن کے ساتھ جو ہے ہم عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں؟ بہت اچھا سوال ہے. اور یہ بلکہ اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ نہ صرف رمضان میں بلکہ پوری زندگی میں یہ اہم بات ہے کہ ہمارے لیے بہت سی ایسی مصروفیات, ہم مصروفیات ان کو کہہ رہے ہیں کوٹیشن مارکس میں, لیکن وہ اصل میں مصروفیات نہیں ہیں ہماری. وہ ہم نے مشاغل اپنے بنائے ہوئے ہیں جن میں ہم غیر ضروری اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ٹائم پاسنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ایک صاحب نے بہت اچھا یہ جملہ کہیں کہا تھا کہ ٹائم اٹ از آئدر یوزڈ اور اٹ از ویسٹڈ. ٹھیک ہے نا, دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. ٹائم پاس نہیں ہوتا, ٹائم یا تو ضائع ہوتا ہے یا استعمال ہوتا ہے. اور یہ ایک ہی ایسٹ ہے ہمارے پاس. اگر ہم غور کریں نا, میں کیا ہوں؟ کیا میں یہ گوشت ہوں؟ نہیں. کیا میں یہ سوچ ہوں؟ نہیں. میں کیا ہوں؟ میں وقت ہوں. یہ ایک وقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. میں میری پیدائش ہوئی وہاں سے لے کر میری موت تک کا وقت ہے, اصل میں وہی میں ہوں. میرا جسم کل کو جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرا جسم وہ نہیں ہے جو 10 سال پہلے تھا, 20 سال پہلے تھا. تو میں اپنا جسم بھی نہیں ہوں, میں وہ سب بھی نہیں ہوں جو کچھ مجھے لگتا ہے کہ میں ہوں. میں اصل میں یہ وقت ہوں. اور جو شخص وقت کو ضائع کر رہا ہے تو وہ کس کو ضائع کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ہی گویا ضائع کر رہا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر وہ موقع جو بھی رمضان کی صورت میں ہمیں مل رہا ہے اس کو ہم ضائع نہ کریں. یہ تو ایک گولڈن, یعنی میری زندگی کا گولڈن مومنٹ ہے. اس کو ہمیں بھرپور استعمال کرنا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں, عام زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں, جو ویسے بھی زندگی میں بھی بیکار ہوتے ہیں. لیکن جب ایک گولڈن مومنٹ آ جائے تو اس وقت پھر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ اب ہم وہ سب چیزیں نکالیں پہلے اپنی زندگی سے, جو بھی ہم ایکسٹرا چیزیں کر رہے ہیں جو کہ ان نیسیسری ہیں, بہت زیادہ ان کا فائدہ نہیں ہے. ممکن ہے تھوڑا بہت فائدہ ہو, سم پرسیوڈ ویلیو مے بی اٹس دیئر, بٹ اٹس ناٹ آلویز دا رائٹ ویلیو یا رائٹ اماؤنٹ آف ویلیو. اتنی زیادہ ویلیو اس کی نہیں ہوتی, کم ویلیو ہوتی ہے. ان چیزوں کو ہم ختم کر دیں اپنی زندگی سے. ان کو کم از کم رمضان کے لیے تو نکال ہی دیں. امید ہے کہ آگے بھی پھر ہم ان کو اجتناب کریں گے. اور پھر ان کو ریپلیس کریں ہم ایسے روٹین ٹاسک سے. جو سب سے امپورٹنٹ اس میں بات ہے وہ کیا ہے کہ ایسے روٹین ٹاسک سے ہم اپنی زندگی میں ان کو ریپلیس کریں کہ جو کہ ویسے تو بہت بڑے ٹاسک نہ ہوں. مثلا ایک آیت, ویسے تو حق تو بہت زیادہ ہے قرآن کا, لیکن ایک آیت میں روز پڑھوں بس.
وہ کام جو میں روز کر سکتا ہوں بالکل کنسسٹنسی کے ساتھ، پرزسٹنس کے ساتھ، پرزیویرنس کے ساتھ میں کر سکتا ہوں، وہ کام میں کروں. اور وہ کیا ہے کہ کم از کم ایک آیت میں پڑھنا شروع کر دوں روز. ایک آیت میں پڑھنے، پھر اگر مجھے دل چاہے گا تو میں اور اس کو بڑھا لوں گا، لیکن کم از کم میں اپنا ایک منیمم تھریش ہولڈ رکھوں، ایک آیت روز پڑھ رہا ہوں، وہ کم نہ ہو، اس سے کم نہ ہو. منیمم تھریش ہولڈ. ساری نمازیں مسجد میں جا کر، فرض نمازیں کم از کم فرائض میں ادا کروں. سنن اگر میں نہیں بھی پڑھتا، وہ شخص اگر کوئی نمازیں پڑھنے کا عادی نہیں ہے یا وہ مسجد میں جانے کا عادی نہیں ہے، تو وہ ایک منیمم تھریش ہولڈ لے آئے کہ جو قریب ترین مسجد ہے بس وہاں جا کر نماز پڑھنی ہے. فرض نماز پڑھ کے چاہے واپس آ جائے، سنتیں گھر میں آ کے پڑھ لے، کچھ بھی کر لے، لیکن مسجد جانا شروع کر دے کم از کم. اچھا کوئی 5 نمازوں میں نہیں جا سکتا تو 4 میں چلے جائے، 4 میں نہیں جا سکتا 3 میں چلے جائے. بعض اوقات آفس ہوتا ہے، مصروفیت ہوتی ہیں لوگوں کی کہ ہر وقت نہیں مسجد جا سکتے، کچھ نماز اگر آفس میں پڑھ لی، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا تھریش ہولڈ اپنی عام زندگی سے آگے کا بنائیں. مطلب اپ گریڈ، کسی لیول کا اپ گریڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو برے کاموں کو یا لا یعنی کاموں کو، بیکار کاموں کو، لیجر ایکٹیویٹیز کو اس میں سے کم کریں زندگی میں سے، اور اس کی جگہ نیک کاموں کا اضافہ کریں، تلاوت قرآن کا. ایک اور کام کر لیں، اور یہ تو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کی ہے کہ ان کے مال میں، ان کی جو بھی ان کی روزی ہوتی ہے اس میں ناداروں کے لیے، غریبوں کے لیے حصہ مقرر ہوتا ہے. تو ایک کام یہ کر لیں کہ اپنا جو بھی آپ کی ارننگ ہے، جو بھی، اگر کوئی نوجوانان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کی پاکٹ منی ہوگی، یا کوئی اور وہ ٹیوشنس پڑھا کر اور بھی مختلف طریقوں سے لوگ ارننگ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ویسے ہی جاب کرنے والا آدمی ہے، سیٹلڈ آدمی ہے، تو وہ بھی اس کی بھی کوئی آمدنی ہوگی. اس میں سے ایک اماؤنٹ، ایک پورشن جو ہے نا وہ نکال کے الگ کر لیں، اور اس کا بھی ایک اسکیجول بنا لیں. میں روز جو ہے نا وہ 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، کچھ بھی میں صدقہ کروں گا. اور رمضان میں اس کو کنسسٹنٹلی روز کریں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی بھی آپ کو پھر انشاءاللہ عادت بن جائے گی، پریکٹس ہو جائے گی، اور پریکٹس وہ ہو جائے گی پورے سال میں برقرار، پورے سال اس کا ایفیکٹ پھر رہے گا. اور چھوٹی چیز اگر ہم اختیار کریں گے نا، تو اس میں پھر یہ ویئر آؤٹ ہونے والا مسئلہ جو آپ فرما رہے تھے کہ ہم شروع میں تو جوش ہوتا ہے ایک دم سے جناب، اور میں تو یہ کر دوں گا اور دنیا فتح کر لوں گا، اور اس کے جب 29 رمضان آتی ہے تو بالکل الٹ معاملہ ہو چکا ہوتا ہے. تو آپ شروع ہی کم سے کریں، آپ اس کو کنسسٹنٹ رکھنے کے اعتبار سے کریں. شوق بڑھے گا تو آگے معاملہ بھی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل صحیح. یعنی ٹارگیٹ سیٹ کریں اور ان ٹارگیٹس کو اچیو بھی کریں، چھوٹے ٹارگیٹس چھوٹے اور اس کو جو ہے وہ پورے مہینے پہ چلائیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ شارق عبداللہ صاحب، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے مزید بھی حوالوں سے آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے. خواتین و حضرات، الحمدللہ آج ہم نے کچھ بیسک سی باتیں سمجھی رمضان المبارک کے حوالے سے، کس طریقے سے ہم اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جو باتیں کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس پورے مہینے میں ہم ایسے ہی مختلف موضوعات پر ڈسکشن کرتے رہیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اپنی جو رمضان کی عبادات ہیں اور رمضان کے جو ٹارگیٹس ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اچیو کر سکیں اور اسے مزید بہتری لا سکیں. اور اس سیشن سے، یہ جو ہماری یہاں نشست ہے، اس سے انشاءاللہ ہماری رہنمائی ہوتی رہے، تاکہ ہم رمضان المبارک میں اور اس کے بعد اپنی پوری زندگی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین انداز میں کر سکیں. تو آج کی ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے. میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کے ذریعے ہمیں اپنا ایک قرب اور اپنا ایک بھرپور تعلق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.